ظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ سابق جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا حلفیہ بیان جو کہ کل کئی گھنٹوں تک ایک بڑی سنسنی خیز خبر رہا، اس کی کیفیت، اس کا رنگ مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ پاکستان کے نامور اور سینئر قانون دان اس پہ شدید اعتراضات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے، اور یہ پورے ماحول کے اندر یقیناً جو صورتحال کل نظر آ رہی تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ حلفیہ بیان خود ایک بہت متنازع بیان بن چکا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ممتاز سینئر رہنما محترم احسن اقبال۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ کل تک تو یہ یقینی طور پہ ایک بڑی سنسنی خیز خبر تھی، ضرور تھی اپنی جگہ پہ، لیکن اب اس کو 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان اس پہ شدید اعتراضات کر رہے ہیں، قانونی اعتراضات کر رہے ہیں، چاہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوں یا ایسے سینئر قانون دان ہوں جو کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کی سوچ سے تعلق ہے، اور یقیناً اس حوالے سے بہت ہی سنگین سوالات بھی سامنے آ گئے ہیں اس بیان کے حوالے سے، جن کی ریفلیکشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی اب بھی کیا وہی موقف ہے جو کل موقف تھا اس حوالے سے، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ معتبر بیان ہے؟ دیکھیے کامران خان صاحب، یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ تیسرا موقع ہے کہ کسی جج صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آج انہوں نے اگر 3 سال بعد کیا ہے تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے فوری طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کو کوئی پذیرائی یا ان کو کوئی آڈینس نہیں ملا۔ اسی طرح جو جج ارشد ملک تھے، انہوں نے بھی اپنے ویڈیو پیغام کے اندر اس حوالے سے بہت سنگین سوالات اٹھائے تھے کہ کس طریقے سے انہیں بلیک میل کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ نواز شریف صاحب کو سزا دیں۔ اب یہ تیسرے جج صاحب ہیں کہ جو اس قانونی پروسیس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی وہی کنسرنز ہیں جو قانون دانوں کے ہیں۔ کوئی بھی شہری اپنے ملک کے اندر عدلیہ کے اوپر اعتماد متزلزل ہونا زہر قاتل سمجھتا ہے آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کے لیے۔ ان تمام واقعات کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اور اگر ایسا ہے معاملہ کہ جہاں پر انتقامی کارروائی کی گئی ہے تو پھر اس پر کریکٹیو ایکشن ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں تو وہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ لہٰذا مسلم لیگ نون ان تمام الزامات کی نہایت شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ عدلیہ کی ساکھ بحال۔ اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے احسن اقبال صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جن کا نام اس میں آیا، جو کہ اب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ نام بالکل بے پر کی بات ہے، وہ اس وقت وہ نہ اس بینچ میں تھے، نہ اس کا کسی چیز سے تعلق تھا، وہ نام اسکینڈلائز ہوا کل، اور کل آپ کی پریس کانفرنس میں اس کا باقاعدہ ذکر ہوا ہے، اور یہ تک مطالبہ کر دیا گیا کہ ان کو بینچ سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی غیر مناسب عمل ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی وہ جج جو ہیں ان کا نام اسکینڈلائز ہوا، بلا وجہ اسکینڈلائز ہوا ہے، اور اب یہ بھی پی ایم ایل این مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اب کیونکہ وہ اس کیس کی مریم بی بی کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ قطع تعلق کر لیں۔ یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے نا احسن بھائی؟ یہ کامران صاحب دیکھیے، جو الزام لگایا ہے وہ کسی ٹام ڈک ہیری یا کسی عام شہری نے نہیں لگایا۔ الزام لگانے والے بھی گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ یا ہائر کورٹ کے چیف جج ہیں، تو وہ ایک عام شہری نہیں ہے، وہ بھی قانون دان ہے اور وہ چیف جج تھے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی کسی بینچ کے اوپر بیٹھنے کا سوال ہوتا ہے، یہ ہر جج کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کیا وہ خود کو کسی تنازع کے ساتھ کسی فیصلے میں شریک رکھنا چاہتا ہے، یا احسن اقبال صاحب اس سے پہلے تو باقاعدہ تنازع میں بھی شامل ہو، ججز نے ریکیوز کرنے سے انکار کیا، اس میں تو ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ایک نام ان کا دے دیا گیا اور اسکینڈلائز کر دیا گیا، جب وہ نہ ملک میں تھے، نہ وہ بینچ پہ تھے، نہ کچھ تھے۔ اب پرسوں انہوں نے سماعت کرنی ہے، آج اگر اس طرح کا ان کا نام آ گیا تو وہ قطع تعلق کر لیں، اس کیس سے ریکیوز کر لیں۔
دیکھیے یہ تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ نہیں پوری دنیا کی عدلیہ کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی بھی جج کے حوالے سے کوئی کانٹروورسی آتی ہے تو یہ اس کا ایک اپنا پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا وہ بدستور اپنے آپ کو بینچ پہ رکھنا چاہتا ہے یا وہ کسی کانٹروورسی سے بچنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ سے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کسی ایک عام شہری کا نہیں ہے, یہ کسی مزدور کا, کسی کسان کا, کسی قانون سے لا علم شخص کا نہیں ہے. وہ بھی چیف جج ہیں اور گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کے چیف جج رہے ہیں, اور انہوں نے جو میں نے میڈیا سے دیکھا ہے اپنے اس بیان کی اونرشپ لی ہے اور تکرار کی ہے کہ ہی سٹینڈز بائی ہز سٹیٹمنٹ. اس میں ہے نا جو اگر نام لیا ہے وہ ملک کے اندر تھے یا باہر تھے, اس کا تو فیصلہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں, لیکن یقیناً یہ ایک بہت سنگین ایفیڈیوٹ ہے جو انہوں نے اپنا دیا ہے. مگر وہ سنگین ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دراصل اب ایک توہین عدالت کی کارروائی کا موضوع بن چکا ہے. اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز ہو چکے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کنٹیمپٹ کیا ہے, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس حوالے سے بڑے سنگین اور آبویسلی بڑے جینوئنلی سنگین انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ وہ یہ نوٹرائز لنڈن میں کیوں ہوتا ہے, اور اسی نوٹری پبلک سے انہی صاحب سے کیوں نوٹرائزڈ ہوتا ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. یہ تمام سوالات ہیں, اور پھر 3 سال تک وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے, کیوں کامران صاحب یہ سوال اٹھائے نا. کامران صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ وہ جو نوٹرائزڈ ہوتا ہے جہاں سے, وہاں سے نیب کے دستاویزات بھی ہوتے ہیں, وہاں سے پاکستانی ہائی کمیشن کے دستاویزات بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی معمولی سی سمجھ رکھنے والے شخص کو پتا ہے کہ وہ جو نوٹری پبلک ہے پبلک آفس, لیکن احسن اقبال صاحب جو ایک ہی مقدمے کے سائل اور ملزم دونوں کے کاغذات وہیں سے, لیکن احسن اقبال صاحب جو چیز لنڈن میں اوریجنیٹ ہو رہی ہے تو وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے چلیں کہ وہ لنڈن میں نوٹرائز ہو جائے. یہ جج صاحب اپنا بیان لے کے لنڈن میں نوٹرائز کیوں کرنے چلے گئے؟ دیکھیے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسے کوئی توہین عدالت سمجھے, میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوگا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں, چونکہ ان کے جو پیش رو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج, وہ بھی سنگین قسم کے الزامات لگا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انصاف کا تقاضا توہین عدالت سے پورا نہیں ہوگا, انصاف کا تقاضا اس سے پورا ہوگا کہ وہ رانا شمیم صاحب کو بھی بلائیں اور سب کو فریقین کو بلا کے اس معاملے کی تہہ تک مگر یہ بھی عجب معاملہ ہے نا آج کہ رانا شمیم صاحب نے نوٹرائز کر دیا, اخبار میں وہ اپنا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ بھیج دیا, مگر جہاں پہ یہ مقدمہ چل رہا ہے وہاں نہیں بھیجا. اب جب مقدمہ شروع ہوا تو وہ آج وہاں پیش بھی نہیں ہوئے. یہ بھی تو ایک عجیب پراسرار سی بات ہے نا. میرا خیال ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس آئے ہیں, طبیعت ان کی ناساز ہے اور شاید اگلی پیشی پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیش ہوں گے. ان کے بیٹے میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں موجود تھے, تو وہ اس کاروائی سے لا تعلق نہیں رہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنائیں گے. چونکہ دیکھیے 3 دفعے کے وزیر اعظم کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہے تو اس سے واقعی بین الاقوامی طور پاکستان کی ساتھ متاثر ہوگی. جو آپ شفاف تحقیق کی تفتیش کی اور تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, تو اس نوٹس کے دوران جب اس کی سماعت ہوگی تو وہاں پہ یہی ہوگا نا, وہاں رانا شمیم صاحب کو پروف کرنا ہوگا نا کہ انہوں نے سچ بولا ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسا انہوں نے بیان کیا ہے, اور ان سوالوں کے جواب وہ دیں گے نا. اسی لیے اب یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے دوران یہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا نا. یہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ آگے سے شروع ہو جائے گا, یہ ساری باتوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے نا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم توقع رکھتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے بجائے اس کو توہین عدالت کا ایک معاملہ سمجھنے میں. اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہو پھر تو یقیناً توہین عدالت نکل آئے گی, لیکن واٹ اف اگر یہ بات سچی ثابت ہو جائے
تو پھر اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں ابھی انہوں نے اپنے سابق چیف جسٹس کو قانون کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پاکستان کا کوئی شخص، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کسی بڑے عہدے پر کسی ادارے سے وابستہ ہو، اگر وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس سے آئین اور قانون کمزور نہیں، مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو جس نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے وہ تو رانا شمیم ہے نا، وہ انہوں نے سب سے پہلے ثابت کرنا ہے نا کہ وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے، پھر وہ اگلی کارروائی شروع ہوگی کہ بھئی انہوں نے بیون ڈاؤٹ ثابت کر دیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک نجی محفل کے دوران فون کر کے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ میری ایک جج سے بات کراؤ جس کا اس بینچ سے کوئی تعلق نہیں، پھر اس جج سے کہا کہ ان دونوں شخصیات کی کوئی کسی قسم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد نہ وہ کیس لگا، نہ وہ شخص اس بینچ کا حصہ ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال سامنے آئی۔ تو یہ سب کچھ پہلے رانا شمیم صاحب ثابت کریں گے نا؟ جی بالکل، یہ باتیں ساری ثابت ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے آنی چاہیے، چونکہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں جس طریقے سے معاملات کنڈکٹ ہوئے، جس طرح واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کی جی آئی ٹی بنائی گئی، جس طریقے سے نگران جج لگائے گئے، جس طرح کی ڈیلی سماعت ہوئی، نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ایکسیپشن بنائی گئی۔ ان کے خلاف ٹرائل ایک نارمل ٹرائل نہیں تھا، وہ ایک ایسا ٹرائل تھا جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سپر سونک سپیڈ کے ساتھ کوئی ٹرائل مکمل نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ پھر ان کی تصاویر ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہ چندہ مہم پہ جاتے رہے، مہم میں حصہ لیتے رہے۔ پھر اسی طرح ان کے دور کے ایک اور جو بینچ کے اہم رکن ہیں جسٹس شیخ عظمت، وہ عمران خان کے ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنرز میں نظر آتے ہیں، پھر وہ ان کے جو کمیشن بنائے جاتے ہیں اس میں تقرریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نیکسس عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جناب ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہے، یہ بھی ایسا نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے، لہٰذا ہر طرف سے دونوں فریقین کو سننا چاہیے اور اس کی شفاف طریقے سے بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے۔